چیزیں نماز میں داخل نہیں ہیں وہ کرو گے تو نماز فاسد ہو جائے گی، باتیں کرو گے تو نماز فاسد ہو جائے گی، قرآن کے علاوہ کچھ اور پڑھنے لگو گے تو نماز فاسد ہو جائے گی، وضو نہیں رہے گا تو نماز باطل ہو جائے گی۔ جو چیزیں نماز میں داخل نہیں ہیں ایسے کام کرو گے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ ایسا عمل کرو کہ دوسرے دیکھنے والے یہ سمجھیں کہ تم نماز میں نہیں ہو، دونوں ہاتھوں سے موبائلوں سے کھیلنے لگو گے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ جی بالوں کے کالے کرنے کا مسئلہ پوچھا جا رہا ہے۔ اب تو لوگ سفید بھی کرنے لگے ہیں، تو کلر بدلتے جا رہے ہیں، لوگوں کو جوانی بھی پسند نہیں آتی۔ یہ دو تین مسئلوں کا مکسچر ہے۔ یہ بال فطری طور پر کالا ہوتا ہے، جب پیدا ہوتا ہے تو کالا ہی ہوتا ہے۔ انسان کی جب عمر ڈھلتی ہے اور وہ 40 سال سے تجاوز کرتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعمار امتی بین 60 و 70، میری امت کی عمریں 60 سے 70 کے درمیان کی ہیں۔ تو یہ 40 سے 60 تک یہ جو عرصہ ہے، یہ الارم بجنے کا ہے کہ اب سدھر جاؤ، زمانہ گزر گیا، اب کوچ کرنے کا وقت قریب آ رہا ہے۔ یہ سب سے پہلا جو الارم بجتا ہے وہ بالوں میں سفیدی آنے کا ہے۔ یہ پہلی سیڑھی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ اب آپ جوان نہیں رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بال سفید ہوا، انہوں نے پوچھا یا اللہ یہ کیا ہے؟ ادھر سے خبر آئی کہ ھذا وقارک، یہ تمہاری عزت ہے، یہ تمہارا وقار ہے، نوجوانوں سے اب تم اوپر پہنچ گئے، وہ تمہارا اکرام کریں گے، یہ تمہارا وقار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی رب زدنی وقارا، اے اللہ میرا وقار بڑھا دے، لوگوں کی نظر میں میری عزت میں اضافہ کر دے۔ سب سے پہلے بال سفید ہونا شروع ہوتا ہے، پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے باڈی میں چینجز آتے ہیں، دانت ہلتے ہیں، آنکھیں خراب ہوتی ہیں۔ اب کراتے رہو ریپیئرنگ، لیکن کرتے نے پھٹنا شروع کر دیا ہے، تو جتنا سیتے جاؤ گے وہ اتنا پھٹتا جائے گا۔ وقت آ رہا ہے اب تمہارے جانے کا۔ تو جو ضرورت کی چیزیں ہیں، دانتوں میں پیوند لگانا ہے، آنکھوں میں چشمے چڑھانا ہے، کر لو جو ضرورت کے ہیں، ورنہ بڑھاپے کو چھپاؤ مت، اب آنے لگا ہے، یہ الارم ہے، اسے بجنے دو تاکہ ادھر کی تیاری کر سکو۔ جوانی سے اب آپ آگے بڑھ چکے ہیں، یہ علامت۔ اب دوبارہ بالوں کو کالا کرنا، اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے کہ ابھی میں جوان ہوں۔
اور دوسرے دیکھنے والوں یا والیوں کو دھوکہ دینا ہے کہ ابھی میں جوان ہوں، تو دھوکہ تو منع ہے۔ اس لیے 40 سال کے بعد اگر بال سفید ہو جائے تو اسے کالا کرنا منع ہے، الا مجاہد فی سبیل اللہ، وہ اپنے آپ کو بوڑھا دکھانا نہیں چاہتا تو اس کے لیے اجازتیں ہیں۔ عام حالات میں بوڑھوں کو جوان بننے کی ضرورت نہیں ہے، جب آ گیا ہے بڑھاپا تو اظہار بھی کرو، اعتراف بھی کرو۔ کالا کر کے اپنے آپ کو دھوکہ مت دو اور دیکھنے والوں کو دھوکہ مت دو۔ ہاں، ہندوستان لیور لمیٹیڈ کے پروڈکٹس کی احسان سے اگر آپ 20 سال میں ہی سفید ہونے لگے ہیں تو یہ بیماری ہے، یہ بڑھاپا نہیں ہے، بیماری ہے کہ آپ کا بال قبل از وقت سفید ہوا ہے۔ بیماری کو دور کرنے کا حکم ہے۔ اگر وقت سے پہلے بال سفید ہو گیا ہے 40 سے پہلے تو آپ اس کو دوبارہ کالا کر سکتے ہیں، تاکہ جوان کے بارے میں یہ میسیج نہ چلا جائے کہ یہ تو بوڑھا ہے۔ جس طرح یہ میسیج دینا غلط ہے کہ یہ جوان ہے، اسی طرح یہ میسیج دینا بھی غلط ہے جوان کے بارے میں کہ یہ بوڑھا ہے۔ اس لیے بیماری کا علاج چاہے ٹیمپریری ہو یا پرماننٹ ہو، لیکن بیماری کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے 40 تک بال کالا کر سکتے ہیں، 40 کے بعد بال کالا نہیں کیا جائے گا، البتہ کسی اور کلر کو دے کر اس کی سفیدی کو دور کیا جائے گا۔ حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، جب فتح مکہ کے وقت میں ایمان لائے ہیں، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور نے فرمایا تھا کہ ارے بھائی ان کی سفیدی کو کسی رنگ سے کیوں نہیں رنگ دیا، مائل کیوں نہیں کر دیا؟ معلوم ہوا اس کی اجازت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے، کلر 2 قسم کے پائے جاتے ہیں۔ ان کا سوال یہ ہے کہ بال میں اگر کلر لگایا ہے تو وہ غسل کے لیے رکاوٹ ہوگا یا نہیں؟ کلر کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک کلر وہ ہوتا ہے جو پینٹ کی طرح ہوتا ہے، جس میں پرت جمتی ہے، لیئر بنتی ہے۔ وہ لیکوڈ کلر جو پینٹ کی طرح بنایا جاتا ہے، اس کو اگر باقاعدہ اس کا پینٹ کر دیا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تو پرت جما دے گا، وہ سوکھ جائے گا، اور اگر دیرپا ہے تو پانی بال کو نہیں دھوتا، پانی کلر کے اوپر سے گزر جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ کلر مہندی کی طرح ہے، جس پاؤڈر کی طرح ہے، اور اسے دھو کر اسے پانی میں گلا کے لگایا ہے تو یہ مہندی کی طرح کلر چھوڑ دیتا ہے، لیئر نہیں بناتا۔ اس پہ غسل بھی ہو جائے گا، وضو بھی ہو جائے گا۔ جی یہ سوال وکیل تیار کرتا ہے، کلائنٹ کو کھڑا کرتا ہے۔ جی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ بیت الخلاء میں منہ کھولنا کیسا ہے؟ بدبو کے مقام پر منہ کھولنا کیسا ہے؟ منع تو اس سے کیا گیا ہے۔ مجبوری اپنی جگہ ہے، لیکن گندگی کے مقامات پر ان چیزوں سے بچ جانا چاہیے۔ جی کیا مسئلہ تھا؟ یہ کوئی کہہ رہا تھا کہ حضرت مہر قسطوں میں دیا جا سکتا ہے کیا؟ آج کل لوگوں کو بیوی قسطوں میں مل رہی،
تم مہر قسطوں میں کیوں نہیں دے سکتے؟ مہر قسطوں میں بھی دے سکتے، 5 روپے روز دے دیا کر. جی وہ تمہاری بڑی عمر کی دعا بھی کرے گی 5 روپے روز سے، جب تک پٹ نہیں جائے گا، جب تک تم جیتے رہو گے، لیکن دے تو دو. جی یہ صدقہ فطر کا کون سوال کر رہا تھا؟ روزے کا فدیہ اور صدقہ فطر کی رقم برابر ہے. 1.25 کلو گیہوں ہوتے ہیں، آج کے دور میں تقریباً 60 روپے کے قریب ہونا چاہیے. جی ایک روزے کا، ورنہ ایک مسکین کو پکا پکایا دونوں وقت کا کھانا دے دو، باقاعدہ ٹفن باندھ کے جو تم کھاتے ہو. ما تطعمون اہلیکم، جو تم خود کھا رہے ہو، گھر والوں کو کھلا رہے ہو. یہ مت کرنا خود گوشت کھا دوسرے کو دال دے دو. جی جی دیکھیے یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ گمراہ فرقوں کے ہاتھ کے ذبیحے کا کیا حکم ہے. گمراہ فرقوں کے ہاتھ کے ذبیحے میں احتیاط کرنا چاہیے. اس میں 2 حصے ہیں. ایک وہ ہیں جو پوری طرح کفر تک پہنچے ہوئے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو کفر تک پہنچے ہوئے نہیں ہیں. وہ جو کفر تک پہنچے ہوئے نہیں ہیں ان کے ہاتھ کا ذبیحہ حلال ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی لوگوں کے باب میں فرمایا تھا کہ جو من صلی صلاتنا، جو ہم جیسی نماز پڑھے، واستقبل قبلتنا، ہمارے قبلے کی طرف رخ کرے، واکل ذبیحتنا، اور ہمارا ذبیحہ کھا لے، وہ ہمارا ہے، دائرے میں ہے. تو جو لوگ کفر تک نہیں پہنچے ہیں، گمراہ ہیں، لیکن ان پر فتویٰ کفر نہیں ہے، ان کے ہاتھ کا ذبیحہ کھایا جا سکتا ہے. شریعت نے خود اہل کتاب کے محتاط لوگوں کے اگر وہ اللہ کا نام لیتے ہیں تو ذبیحے کو حلال کہا ہے. اس سے علماء نے یہ استنباط کیا ہے کہ وہ گمراہ فرقے جو کفر تک نہیں پہنچے ہیں ان کے ہاتھ کا ذبیحہ حلال ہو. لیکن جن فرقوں کا تعلق 100% کفر سے ہے، جیسے محمد علی مرزا کو ماننے والے لوگ، مرزا قادیانی کو ماننے والے لوگ، شکیل بن حنیف کو ماننے والے لوگ، جو ختم نبوت کے ہی انکاری ہیں، ایسے لوگوں کا کہ ہاتھ کا ذبیحہ حلال نہیں ہے. شیعوں میں بہت سارے فرقے ہیں، سب پر ایک حکم نہیں ہے. ان کی عادت بھی اپنا عقیدہ چھپانے کی ہے. توریے کے قائل ہیں وہ لوگ. جن فرقوں پر کفر کا فتویٰ نہیں ہے ان میں تو اجازت ہے. ہاں وہ لوگ جو قرآن پاک ہی کو مکمل نہیں مانتے، وہ لوگ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصل نبی مانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ڈاک غلطی سے جبرائیل حضور کو پہنچاتے رہے، نعوذ باللہ، وہ لوگ جو صحابہ کرام کو مجموعی طور پر کافر گردانتے ہیں، ایسے لوگ جو حضرت علی کو خدا مانتے ہیں، ایسے سب لوگ جو ہیں وہ پوری طرح گمراہ ہیں اور ان کا ذبیحہ درست نہیں ہوگا. جی آگے چلو.
اتنا باریک چھانے گا کہ چھنی نہیں بچے گی، اتنا باریک مت چھانو کہ چھنی ہی نہ بچے۔ جی جی قرآن جو ہے مطلب پہلی سورت تو الحمد شریف ہے، مطلب یہ نزول مطلب سسٹمیٹک کیسے؟ پہلی آیات جو نازل ہوئی تھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ سورہ علق کی ابتدائی آیات تھیں۔ قرآن سسٹمیٹک ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ، یہ ایک سوال لایا ہے اور آج کل یہ فتنہ پھیل رہا ہے۔ ویسے تو مستشرقین نے بہت پہلے اس کو چلایا تھا، لیکن اس دور کے علماء نے جواب دے کر اسے ختم کر دیا تھا، لیکن اب یہ فتنہ پھر پھیل رہا ہے اور بعض وہ لوگ جو پہلے ہمارے گھر کے ہوا کرتے تھے ان کی طرف سے بھی یہ فتنہ بڑھ رہا ہے۔ سوال یہ کر رہا ہے کہ قرآن پاک جس طرح نازل ہوا تھا، جیسے جیسے اس کی آیتیں آئی ہیں اسی طرح کیوں نہیں لکھا گیا ہے؟ قرآن کی جو آج کی ترتیب ہے اس میں ہم جب صورتیں دیکھتے ہیں تو مدنی صورتیں پہلے مل جاتی ہیں، مکی بعد میں ملتی ہیں۔ نازل تو جب ہوا تھا تو سب سے پہلے سورہ علق کی ابتدائی آیات آئی تھیں، پھر یہ 29ویں 30ویں پارے کی جو صورتیں ہیں، سورہ مدثر آئی ہے، سورہ مزمل آئی ہے، یہ صورتوں کی آیتیں پہلے نازل ہوئی ہیں، لیکن دیکھو تو ان کو آخری پاروں میں رکھا گیا ہے، اور ابتدائی پاروں میں دیکھو تو وہ سورہ بقرہ نظر آتی ہے، آل عمران نظر آتی ہے۔ تو یہ قرآن پاک کو نزولی ترتیب پر کیوں نہیں رکھا گیا؟ جیسے نازل ہوا تھا ویسے ہی رکھا جاتا، جو آیتیں جب جہاں آئی تھیں اسی سیٹنگ سے لکھی ہونی چاہیے تھی، یہ کس نے بدل دیا؟ یہ سوال آ رہا ہے۔ یہ آیا کہیں اور سے ہوگا، یہ آج کل پھیلایا جا رہا ہے مستشرقین نے، یعنی وہ ویسٹرن لوگ جنہوں نے اسلام پر ریسرچ کیا اور بہت سارے شک شبے اشکالات اسلام پر اٹھا کر امت مسلمہ کو کنفیوز کرنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے یہ بھی ایک مشورہ دیا ہے کہ قرآن کو اسی انداز میں لکھو نا جس انداز میں نازل ہوا تھا، پہلے وہ والی آیتیں آنا چاہیے، بعد میں یہ دیکھیں گے کہ پیچھے کیا آیا ہے، پھر آگے چل کر وہ یہ مشورہ دیں گے کہ جو شروع کی آیات تھیں ان پر پہلے عمل کرو، یہ بعد میں دیکھیں گے۔ لیکن یہ قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، احکام پر مشتمل سب سے پہلی سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ ہے، اسی کو قرآن میں سب سے پہلے رکھا گیا ہے، اور یہ پیغام دے دیا گیا ہے کہ جو قرآن والا ہے وہ سارے احکام پر عمل والا ہے، پہلے ہی دن سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک اپنی نگرانی میں پہلی آیت سے لے کر آخری آیت تک پورا کا پورا لکھوایا ہے۔ اس کے لیے صحابہ میں ایک طبقہ مستقل کاتبان وحی کا رہا ہے، جو وحی لکھتے تھے، ایسا ایک طبقہ مستقل رہا ہے۔ ان میں بڑے بڑے صحابہ ہیں، زید بن ثابت جیسے لوگ ہیں، ان میں حضرت معاویہ جیسے لوگ بھی ہیں، اور دوسرے بڑے بڑے صحابہ ہیں جنہوں نے قرآن پاک باقاعدہ لکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے کا طریقہ بھی کئی جگہ بتلایا ہے کہ اس لفظ کو اس طرح لکھنا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب بھی خود بتلائی ہے کہ یہ جو ابھی آیت نازل ہو رہی ہے اس کو فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد لکھو۔ آیت نازل ہوئی ہے آخر میں،
بالکل آخری زمانے میں حضور فرما رہے ہیں اس کو لکھو، سورہ بقرہ کے آیت مدائنہ سے پہلے لکھو، یہاں لکھنا ہے اس آیت۔ ہر آیت کا جو مقام ہے قرآن کریم کی، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ترتیب بتلا رہے ہیں، اس میں کہاں رکھنا ہے، کس آیت کے بعد اور کس آیت سے پہلے لکھنا ہے، کس سورت کی آیت ہے، یہ کہاں لکھی جائے، یہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ تو یہ جو ترتیب ہے یہ نبوی ترتیب ہے، حضور کی بتلائی ترتیب ہے، اور حضور نے جو ترتیب بتلائی ہے وہ آسمانی ترتیب ہے، زمینی نہیں ہے۔ تو جو قرآن پاک آج ہمارے پاس لکھا ہوا ہے اس کی ترتیب ہماری اور آپ کی نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی نبوی آسمانی ترتیب ہے۔ جی ہر وہ فرقہ جس پر کفر کا فتویٰ نہیں ہے گمراہ فرقہ ہے، وقت آنے پر ان کے پیچھے نماز پڑھ لی جائے گی، وقت آنے پر۔ باقاعدہ ہم عادت ہی بنا لیں کہ ہم تو اسی مسجد میں بیان سننے جائیں گے، نماز پڑھنے جائیں گے، تو کچھ دن میں وہاں ہونے والے جوشیلے بیانات آپ کے ایمان کو نہ معلوم کہاں سے کہاں پہنچا دیں گے۔ لیکن جماعت چھوڑ کر تنہا نماز پڑھنے کے مقابلے میں ان کے پیچھے نماز ادا کر لی جائے گی۔ جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صلو خلف کل بر و فاجر، ہر نیک و بد کے پیچھے نماز پڑھ لینا۔ امام صاحب کو جانچتے مت پھرنا کہ ان کے بال کتنے بڑے ہیں اور کھال کیسی ہے اور آنکھ کیسی ہے اور ان کی بیوی کیا کرتی ہے اور کہاں جاتی ہے۔ کل ایک صاحب کا سوال آیا تھا، امام کی بیوی اگر بیوٹی پارلر چلاتی ہے تو امام کے پیچھے نماز ہوگی یا نہیں؟ ارے بیوی کے پیچھے تھوڑی پڑھ رہا ہے بھائی، امام کے پیچھے پڑھنا بابا، تو اس کی بیوی کے پیچھے کیوں پڑھ گیا ہے؟ امام کے پیچھے نماز پڑھنا ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھو۔ جی دنیا کو ہوتی ہیں الٹیاں، جب کھاؤ گے مرچ مسالوں کا تو ایسڈ تو بڑھے گا، الٹی ہو جائے گی، ہو جانے دو۔ جی سر روزے ہی میں تو الٹی ہوگی، روزے کے علاوہ میں تو آپ کھاتے ہی رہتے ہیں تو وہ ایسڈ ڈائلوٹ ہو جاتا ہے۔ یہ مسئلہ ہے اور کنفیوز کرتا ہے لوگوں کو کہ روزے میں الٹی ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیا؟ دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک ہے وامٹ کرنا اور ایک ہے وامٹ ہو جانا، ان دونوں میں فرق ہے۔ باقاعدہ اپنے ارادے سے کسی نے وامٹ کی اور وہ منہ بھر کر ہوئی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر اپنے ارادے سے نہیں کی اپنے آپ ہو گئی تو چاہے 1 کنٹل کی ہو جائے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جی جو حکم کاغذ میں قرآن پڑھنے کا ہے وہ موبائل میں قرآن پڑھنے کا ہے۔ اصل میں امت جو ہے اس کو زمانے کے لحاظ سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ ہونے میں، ویسی مینٹلٹی بنانے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے۔ پہلے قرآن ہاتھ سے لکھا جاتا تھا، قرآن کریم کو ہاتھ سے لکھا جاتا، دیکھا وہ سنا ہوگا پرانے بادشاہ محمد تغلق قرآن لکھا کرتا تھا، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ قرآن لکھا کرتے تھے، اور وہ قرآن کریم لوگوں کو دیا جاتا تھا، اس کا ہدیہ دیا جاتا تھا۔ تو پہلے قرآن پاک ہاتھ سے لکھا جاتا تھا، گھروں میں ایک قرآن پاک ہوتا تھا، اس کو آنکھوں سے لگا کر رکھتے تھے، اسی کو سب لوگ پڑھتے رہتے تھے۔ پھر ایک وقت آیا پرنٹنگ پریس لگا، جب چھپائی شروع ہوئی لوگوں نے کہا حرام قرآن میں چھاپنا اس پر۔
پرنٹنگ پر قرآن، نعوذ باللہ. وہ نوح علیہ السلام کو اتنے پتھر مارے جاتے تھے کہ وہ دب جاتے تھے، پھر ہٹانا پڑتے تھے. مجھے بھی تم لوگ اسی طرح پرچیاں مارو گے. جی شروع میں پرنٹنگ پریس پر الاؤ نہیں کیا، بالکل نہیں. قرآن نہیں چھاپیں گے اس پر، قرآن کی بے حرمتی ہے اس کو چھاپنا. بہت دن تک پیچھے رہے کہ چھپے قرآن کو نہیں پڑھیں گے، ہم تو لکھے ہی قرآن کو پڑھیں گے. دیر سے سدھرتے ہیں. پھر ایک وقت آیا کہ قرآن پاک کو بھی چھاپے خانے میں چھاپا جانے لگا اور چھپا ہوا قرآن لوگ پڑھنے لگے. پریس بدلتے چلے گئے، اپ گریڈ ہوتے چلے گئے. پہلے لیتھو پر چھپتا تھا، پھر آف سیٹ کا زمانہ آ گیا اور بات آگے بڑھ گئی. فلمیں بنائی جانے لگیں، اب اس کے ذریعے سے اتارا جانے لگا، چھپنے لگا. اور آج دنیا میں پرنٹڈ قرآن ہی موجود ہے. کہیں اگر کسی کے گھر میں لکھا ہوا قرآن رکھا بھی ہے تو وہ بس رکھا ہے، پڑھتا نہیں ہے اسے. کوئی بڑا مولانا آ جاتا ہے تو اس کے دکھانے کے کام آتا ہے، صرف اتنا ہوتا ہے. لیکن پرنٹڈ قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے. اب زمانہ اور آگے بڑھ گیا، اپگریشن تو ہوگا. اب آ گیا ڈیجیٹل دنیا آئی، ہر چیز ڈیجیٹلائزیشن ہونے لگا سب چیزوں کا. تو فوراً کہنے لگے حرام، موبائل میں قرآن، نعوذ باللہ، بالکل نہیں. بہت دن تک اس کو منع کرتے رہے. ارے بھائی جب پرنٹنگ ہوئی تھی تو اس کی مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے نظر آئے، پڑھا جائے ادب کے ساتھ. مقصد یہی تو ہے نا. یہ مقصد جس میں بھی پورا ہو جائے گا اس کے ذریعے سے پڑھا جائے گا. ڈیجیٹلائزیشن میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بٹن دباتے ہی سامنے آ جائے گا اور بٹن دباتے ہی غائب ہو جائے گا. اور جب وہ غائب ہوگا تو پرنٹ صورت میں وہ کہیں بھی موجود نہیں ہوگا. پورے موبائل کو، پورے کمپیوٹر کو توڑ توڑ کر، پھوڑ پھوڑ کر آپ ڈھونڈیں کہ ایک حرف مل جائے قرآن مجید کا تو کہیں بھی نہیں ملے گا، آپ کو کسی بھی چیز کا نہیں ملے گا. لیکن چاہو تو بٹن دبا کر پورے کا پورا پرنٹ نکال سکتے ہو. یہ طریقہ کیا قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے کارآمد ہوگا؟ اس پر بہت دن تک بحث چلی کہ نہیں اسے جائز نہیں کہیں گے. لیکن جب پوری دنیا ہی ڈیجیٹل ہو گئی، سرکار نے ساری زمینیں، ساری فائلیں سب ڈیجیٹل کر دیا، سب کچھ ہو گیا، ہر آدمی ڈیجیٹل ہو گیا ہے. اب تو بٹن دبا دو تو پورا ڈاٹا اس کا سامنے ہے، بٹن دبا دو تو سب ہٹ جائے گا. تو دھیرے دھیرے مفتیان کرام کا فتویٰ آ گیا کہ ڈیجیٹل قرآن پاک استعمال کیا جا سکتا ہے، پڑھا جا سکتا ہے. کمپیوٹر پر بھی پڑھ سکتے ہیں اور موبائل پر بھی پڑھ سکتے ہیں. موبائل میں قرآن پاک رکھ سکتے ہیں. اب اس پر یہ کہنا کہ ہم تو موبائل میں گندی پکچر رکھتے ہیں، تو یہ آپ کا قصور ہے کہ آپ گندی پکچر کیوں رکھتے ہیں موبائل میں. اس کی وجہ سے موبائل کا قرآن کریم کے لیے استعمال حرام نہیں ہوگا. آپ سے یہ کہا جائے گا کہ آپ یہ گندی پکچریں نہ رکھیں، اس میں تھوڑا بہت تو سدھر جائیں، اللہ کو منہ دکھانا ہے. تو بری چیز نہ رکھیں. قرآن کریم موبائل اس کا محل ہے کہ وہ قبول کرتا ہے، اس میں سافٹ ویئر رکھ سکتا ہے تو آپ رکھ سکتے ہیں، آسانی سے استعمال ہو سکتا ہے، ہر جگہ آسانی سے پڑھا جا سکتا ہے. کسی بھی وقت میں جب اس کی اسکرین پر قرآن پاک نظر آ رہا ہے تو باوضو ہونا ضروری ہے انگلی لگانے کے لیے، اور جب قرآن پاک نظر نہیں آ رہا ہے تو پورے حضرت موبائل کو بغیر وضو کے، بغیر غسل کے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ پرنٹڈ شکل میں موجود نہیں. جی موب لنچنگ دنیا میں نئی نہیں ہے. سب سے پہلی لنچنگ اس کائنات، اس دنیا اسلام میں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد ایک عورت کی ہوئی ہے حضرت سمیہ کی، جو ابو جہل نے کی تھی۔ ہمیشہ ابو جہل موجود رہیں گے، ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، فرعون ہذہ الامہ ابو جہل، ہماری امت کا فرعون ابو جہل ہے۔ اس سے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ ابو جہل کے عادات، اطوار اور مینٹلٹی رکھنے والے آگے کے زمانے میں بھی آتے رہیں گے۔ چمچے چیلے ہر دور میں موجود رہتے ہیں جو ان کی مینٹلٹی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو سب سے پہلی لنچنگ وہاں ہوئی ہے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے خاندان کو کتنا ستایا گیا، مارا گیا ہے، ظلم کیا گیا ہے۔ تو مارنے پیٹنے کی بھی اور جان سے مار دینے کی بھی یہ لنچنگ ہوتی رہی ہے، دور صحابہ سے چلی آ رہی ہے۔ اس کے لیے قرآن کریم نے صراحتاً کہا ہے کہ اگر کسی کو مجبور کیا جائے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کسی کو مجبور کیا گیا کلمہ کفر کہنے پر اور اس کا دل ایمان پر پوری طرح مطمئن ہے، تو اس کو اجازت ہے چاہے نہ کہے اور عزیمت پر جان دے دے، اور چاہے کہہ کر جان چھڑا لے، لیکن دل میں ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ کلمہ کفر بھی کہو اور جان بھی دو۔ ایسے موقع پر کہا جائے گا کہ دو کام مت کرنا، ایک ایسوں کے سامنے گڑ گڑا کر اپنی ایمانی غیرت کو ختم کرنے کی کوشش نہ کرنا، دوسرے یہ کہ جب جان جانا یقینی ہے تو پھر وہاں کلمہ کفر کہتے ہوئے نہ مرنا۔ جی یہ ایک سوال آیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر جب پہنچتے ہیں صلاۃ و سلام پیش کرنے کے لیے، امتی اپنے دل کی بات اپنے نبی سے کو سنانا چاہتا ہے، اپنی دل کی بپتا، اپنے دل کا دکھڑا اپنے نبی کو پہنچانا چاہتا ہے، لیکن وہاں موجود انتظام و انصرام کرنے والے بھیڑ کے خوف سے، دوسرے اپنے ان کا اپنا جو عقیدہ ہے اس کی وجہ سے زیادہ دیر وہاں کھڑے ہونے نہیں دیتے۔ تو کیا وہاں سے نکل کر باہر کھڑے ہو کر اگر کچھ پیش کیا جائے تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے گا یا نہیں؟ اس کا پہلا جواب تو یہی ہے کہ خود روضہ اقدس کو اس وقت میں جتنی جالیوں، جتنی دیواروں سے ڈھانک دیا گیا ہے، قبر اطہر بہت اندر ہے، 4 دیواریں ہیں الگ الگ، اس کے بعد آپ کھڑے ہیں، 5ویں دیوار بلکہ 6ٹھی لیئر کے بعد آپ کھڑے ہیں۔ آلریڈی اتنا فاصلہ ہے، جب اتنے فاصلے کے بعد آپ یہ یقین کر رہے ہیں کہ صلاۃ و سلام سنا جا رہا ہے، تو پھر اس سے ایک دیوار اور بڑھ گئی اور وہاں آپ کھڑے ہو کر سنا رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی سنا جا رہا ہے، پہنچ رہا ہے۔ وہاں سے بھی ہوتا ہے یہ کہ ہمیں کئی لوگوں نے صلاۃ و سلام پیش کرنے کو کہا تھا، لیکن ہم اپنا ہی پیش کر پاتے، اتنے ہی دیر میں آگے بڑھا دیا گیا۔ تو جو ما بقیہ ہے وہ باہر سے پیش کریں گے۔ قرآن کریم نے کہا تھا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور پھر وہ آپ کی خدمت میں پہنچتے ہیں
اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے ہیں تو اللہ عز و جل کو بہت زیادہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا پائیں گے۔ جب روضہ اقدس کے پر حاضری کے باب میں خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میری قبر پر حاضر ہوتا ہے، سلام پیش کرتا ہے، میں اسے سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں۔ بلال نہیں آئے ہیں کچھ دن تک، ایک مدت تک، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرمایا ما هذه الجفوۃ یا بلال، بلال یہ کیسی جفا ہے، اتنے دن ہو گئے۔ رات ہی میں بلال چل پڑے ہیں اور مدینہ منورہ پہنچے ہیں۔ تو جب حضور سن رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں، خود فرما رہے ہیں، یہ ٹرانسمیٹرز کے ذریعے سے جو اللہ کے سنانے سے سنا جا رہا ہے، تو ہم اپنے توبہ اور استغفار کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ حضور آپ ہمارے حق میں شفاعت فرما دیں، استغفار فرما دیں، اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر آپ بھی ہمارے لیے استغفار کریں گے تو اللہ عز و جل ہمیں معاف فرما دیں گے، ہماری مغفرت فرما دیں گے، ہم پر رحم فرما دیں گے۔ تو یہ درخواست روضہ اقدس پر کی جا سکتی ہے، باہر سے بھی کی جا سکتی ہے، اندر بھی کی جا سکتی ہے۔ جی غیر مسلم کے لیے دعا کیوں نہیں کی جا سکتی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، بیمار پرسی کے لیے جاتے ہیں، اس کی صحت کے لیے دعا کریں گے، اللہ اسے ایمان دے دے۔ وہ روزی سے پریشان ہے، برکت کے لیے بھی دعا کریں گے، بھوکا مر رہا ہے، اللہ اسے بھی روزی دے دے، بندہ تو ہے وہ، ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، زمین پر جتنے رینگنے والے ہیں سب کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، داخل تو وہ بھی ہے۔ تو جو انسانی چیزیں ہیں ان کے لیے بھی دعا کی جائے گی اور ہدایت کے لیے بھی دعا کی جائے گی۔ جی جی ایک دو نیزہ کے بقدر آفتاب بلند ہو جائے، اس کا تذکرہ ہے۔ علماء نے اس کا معیار تقریباً 20 منٹ کا بتلایا ہے آج کے حالات میں۔ جی زوال ہوتا ہوگا 3 سیکنڈ کا، اس لیے کہ سورج ٹھہرتا نہیں ہے، سورج مستقل چلتا رہتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک جگہ آ کے کھڑا ہو جائے گا، وہ ایک لمحے کے لیے بھی وہ رکتا نہیں ہے۔ مسئلہ زوال کا نہیں ہے، مسئلہ نصف النہار کا ہے۔ طلوع سے لے کر غروب تک کا جو وقت ہے اس کا سینٹر جو ہے وہ نصف النہار کہلاتا ہے، یعنی دن کا بالکل بیچوں بیچ۔ سورج بیچ میں آتا ہے اور فوراً آگے بڑھ جاتا ہے، وہ جتنی دیر بیچ میں آیا تھا وہ نصف النہار کا وقت ہے، اس میں سجدہ حرام تھا۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھ گیا زوال کی طرف، ختم، اب سجدہ جائز ہو گیا۔ اس لیے علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کسی نے نماز کی نیت باندھ لی تھی، رکوع سجدہ نہیں کیا اور نصف النہار کا وقت گزر گیا قیام کی حالت میں، رکوع سجدہ کب کیا ہے؟ زوال ہو جانے کے بعد، تو ہو جائے گی نماز۔ اس لیے یہ افراط تفریط ہو رہی ہے۔ بعض لوگ تو اشراق میں وقت گھٹاتے چلے جا رہے ہیں، بعض نے تو سرے سے ہی ختم کر دیا کہ بس سورج طلوع نماز شروع۔ ارے بھائی یہی تو وقت تھا جس میں منع کیا تھا، طلوع ہی کے وقت میں تو منع کیا تھا،
تو اب دیکھنا ہے کتنی دیر تک منع. تو کہا گیا تھا کہ 1 نیزہ بلند ہو جائے 2 نیزہ بلند ہو جائے، جب تک کے لیے منع ہے، جب تک سورج ایسا نہ ہو جائے کہ اس پر نگاہ نہ ٹھہرے. نہیں ٹھہر سکتی، اتنا تیز چمکنے لگے تب نماز پڑھی جائے گی ایک وقت. تو اس میں بعض لوگ وقت گھٹاتے چلے جا رہے ہیں، بعض 10 منٹ پر لے آئے، بعض 5 منٹ پر لے آئے. ایک طرف تو یہ غلط ہو رہا ہے، علماء نے اس کا معیار جو لکھا ہے 20 منٹ کا وہ 20 منٹ رہے گا. اور ادھر دوسری طرف لوگ زوال کا وقت بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، آدھا گھنٹہ نمازیں ہی نہیں پڑھنے دیتے. کہ بالکل غلط، آدھا گھنٹے نماز نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ کہ زوال کا وقت چل رہا ہے، جبکہ زوال تو بیچارہ نصف النہار اور فوراً زوال، یہ وقت بہت کم ہے. اگر بہت احتیاط رکھتے ہو تو سب ملا کے 3 منٹ ادھر 3 منٹ ادھر 6 منٹ کا ہوگا. مغرب میں صرف 3 منٹ کا رکھ کر روزہ کھول لیتے ہو، غروب کے فوراً بعد 3 منٹ کا رکھ کر روزہ کھول لیتے ہو، وہ جائز ہو جاتا ہے. اور زوال کے وقت میں 10 منٹ ادھر 10 منٹ ادھر مانگتے ہو، یہ افراط تفریط ہو رہی ہے. جی نکاح، اگر نکاح نہیں کیا تو لازمتاً حرام کا مرتکب ہو جائے گا. جب پوزیشن ایسی ہو جائے تو نکاح فرض ہو جاتا ہے. تم پر ابھی نہیں ہوا. جی چلو. یہ سوال لایا ہے کہ بیعت ہونا کیسا ہے. یہ اپنے آپ میں بہت بڑا سوال ہے، اس میں ڈیٹیل ہے بہت لمبی چوڑی. ویسے بیعت ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی فیملی ڈاکٹر ایک ہونا چاہیے جو تمہاری عادات اور اطوار سے واقف ہو اور تمہاری غیبت کی، چغلی کی، جھوٹ کی، تکبر کی، فریب کی، نخوت کی، کینے کی، عداوت کی، دشمنی کی، ان بیماریوں کو تمہارے دل سے دور کرتا رہے، آہستہ آہستہ کر کے تمہیں ایسا علاج دے جس سے یہ بیماریاں دفع ہو جائیں. اس کے لیے کوئی نہ کوئی فیملی ڈاکٹر ہونا چاہیے. اسی کو شیخ کہتے ہیں، اسی کو پیر کہتے ہیں. وہ پیر عالم بھی ہونا چاہیے اور وہ خود خدا رسیدہ ہونا چاہیے، کسی سے سند یافتہ ہونا چاہیے. اس کی لنک نیچے سے اوپر تک رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہونی چاہیے. جی جی مطلب ایک ہی آدمی سے روزانہ نکاح ہوتا ہے تو ہاں آدمی اچھا نہیں لگ رہا ہے تو نہیں عمل کرنے کی استطاعت نہیں ہے، یہ تو سمجھ سے باہر کی بات ہے. شیخ اگر ہوگا تو وہ کوئی ایسے ایکسٹرا آرڈینری عمل تو بتائے گا نہیں. وہ کوئی جم ماسٹر تھوڑی ہے کہ تمہیں ایسی ایکسرسائز سکھائے گا جو تم نہ کر سکو. جو عام چیزیں ہیں یہی ذکر و اذکار کے ذریعے سے اور بعض اصلاح کر کر کے وہ آپ کی بری عادات کو ختم کرتا ہے. جن گناہوں کی عادتیں پڑی ہیں ان کو ہائی لائٹ کر کے، ان کی نشاندہی کر کے ان کو چھڑانے کی کوشش کرتا ہے. بیٹے یہ دونوں طرف سے جمع ہو جاتے ہیں، ادھر موبائل جمع ہو جاتے ہیں، ادھر یہ پرچیاں جمع ہو جاتی ہیں اور ادھر یہ باہر کے سوالات آتے ہیں، تو یہ تینوں چیزیں میرے لیے دشوار ہو جاتی ہیں. کوئی بھی ایک طریقہ رکھو، یا تو یہ ہے کہ پوچھ لیا کرو، وہ زیادہ بہتر ہے. پوچھ لیا کرو، وہ زیادہ آسان طریقہ ہے. یہ میرے لیے دشوار ہوتا ہے. یا تو میں صرف پرچی والا بنا رہوں تو گاڑی چل جائے، اور یا پھر یہ ہے کہ میں خالص لوگوں کے سوال سن کر جواب دے دوں. یہ دونوں ہوتے ہیں تو کنفیوژن ہوتا ہے. بس تم لوگ لکھ لکھ کر لاتے ہو بڑے بڑے سوالات اور چپ چاپ سے تھما دیتے ہو. مجھے گھڑیاں الگ دیکھنا پڑتی ہیں. بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ تمہیں تو ایک لائن کا سوال لگ رہا ہے لیکن مجھے اس کا جواب دینے میں 10-12 منٹ لگتے ہیں. تو میں جواب دینے سے پہلے گھڑی دیکھتا ہوں.
اس لیے کہ یہ جو سوالات کی مجلس ہوتی ہے اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو سوال آیا ہے اس کو پورے وستار سے حل کیا جائے تاکہ اس پر کوئی اشکال باقی نہ رہے. جی تو جو سوالات ہیں آپ لوگوں کے وہ کل کر لینا. جی نہیں بیعت تو کسی ایک ہی سے ہوگی، جس سے ہو گئی ہے بیعت اسی سے باقی رہے گی. اسی لیے ٹھوک بجا کے بیعت ہو، جب تک مت ہو اللہ والوں سے ملاقاتیں رکھو، ان کے پاس بیٹھنا اٹھنا رکھو، عقیدت رکھو. قرآن نے کہا ہے کونوا مع الصادقین، اچھے اور سچوں کے ساتھ بیٹھا کرو. پھر تمہارے مزاج کے مطابق جو شیخ تمہیں ایسا لگے کہ دل اس کی طرف مائل ہے، اس کی روحانیت، اس کے نیک اعمال سے طبیعت مطمئن ہے، اس سے بیعت ہو جاؤ. پہلے دن سے بیعت ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آہستہ آہستہ دیکھ بھال کر کے. اور پھر جب ایک بار بیعت ہو گئے تو یہ یقین رکھو کہ ہمیں جو کچھ بھی روحانیت ملنا ہے، جو ہدایت ملنا ہے، جو رہبری ملنا ہے، اللہ ہمیں اسی کے واسطے سے دے دے گا. مولانا قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے یہاں مدرسے میں تشریف لائے تھے ایک مرتبہ. وہ بیان میں فرمایا کہ دیکھو مدرسے اور بھی ہیں، استاد اور بھی ہیں، بڑے بڑے ادارے ہیں، بڑے بڑے علماء پائے جاتے ہیں. تم جب ابھی تو تم ایک مدرسے میں آئے ہو، جب دوسرے بڑے بڑے علماء کے بارے میں سنو گے تو یہ لگے گا کہ ہمارے استاد تو چھوٹے ہیں، ہمیں بڑے کے پاس جانا چاہیے. لیکن یاد رکھو جب آ جاؤ تو اللہ عز و جل سے دعا کر لو، اے اللہ میرے مقدر کا علم مجھے یہیں سے عطا فرما دے. تو جس سے بیعت ہو گئے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ میرے حق میں جتنی ہدایت ہے وہ آپ اسی کے ذریعے سے دے دیجئے. آپ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. وہی اینٹی بائیوٹک لکھنا ہے، وہ ڈی ایم بھی وہی لکھنے والا ہے اور یہ ایم بی بی ایس بھی وہی لکھنے والا ہے. مالیکیول ایک ہی رہے گا، کوئی فرق ہونے والا نہیں ہے. بات ایک ہی ہے، انداز الگ الگ ہوتے ہیں. اس لیے جس سے بیعت ہو گئے اسی کے بن کر رہو. یک گیر محکم گیر، ایک کو پکڑو لیکن مضبوطی سے پکڑو. یہ وہی ہیں دوسری شادی والے، جو شیخ بھی دوسرا ڈھونڈتے ہیں، پیر بھی دوسرا ڈھونڈتے ہیں، استاد بھی دوسرا ڈھونڈتے ہیں. جی انتقال ہو جائے گا اور ہم ناقص ہیں تو ہم دوسرے شیخ کو تلاش لیں گے. اس لیے کہ ہم زندہ شیخ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تاکہ وہ ہماری تربیت کرے. مردہ شیخ کے ساتھ رہیں گے تو ادھر سے کوئی جواب ہی نہیں آئے گا، تو ہماری تربیت کیسے ہوگی؟ ہم تو تربیت کے لیے جس طرح زندہ ڈاکٹر سے جڑنا چاہتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہمارا ڈاکٹر مر گیا تو ہم اس کی قبر پہ جا کے بیٹھ جائیں گے تو وہاں سے پرسکرپشن آئے گا. نہیں آئے گا کبھی بھی. ہمیں زندہ ڈاکٹر سے علاج کرانا ہوگا تو زندہ شیخ سے ہمیں اپنی اصلاح کرانا ہوگی. ایک شیخ چلا گیا تو دوسرا شیخ ڈھونڈ لیا جائے گا. جی بس بھائی کیا ہوا؟ نفلوں کی دو قسمیں ہیں، ایک چاشت، اوابین، تہجد، اشراق، یہ والے نوافل. یہ نوافل وقت کے ساتھ متعین ہیں پہلے سے. یہ جس وقت میں پڑھے جائیں گے اسی نیت سے پڑھے جائیں گے. اور ایک یہ ہے کہ مطلقاً ہم 2 رکعت پڑھ رہے ہیں تو اگر وقت ہے تو الگ الگ صلاۃ الشکر الگ پڑھیں گے، صلاۃ التوبہ الگ پڑھیں گے، الگ الگ صلاۃ الحاجہ الگ پڑھیں گے. اور اگر وقت کم ہے تو 2 ہی رکعت پڑھ رہے ہیں، اسی میں صلاۃ الحاجہ، صلاۃ التوبہ، صلاۃ الشکر تینوں کی نیت کر لیں گے. ایسا بھی ممکن ہے. لیکن یہ وہ نوافل جو وقت کے ساتھ متعین نہیں ہیں ان میں ایسا کیا جا سکتا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام